إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سنانے والا ہوں وہ ہے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ دوستی اور دشمنی کے تعلق سے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا کہتی ہیں، یہی چند باتیں آج میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ورنہ آج ہم حالات دیکھتے ہیں، ہماری آپسی اختلافات کے لیے تو ہماری ذات کے لیے تو ہم دشمنی کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی دوستی کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے دین کے بارے میں دوستی اور دشمنی کی بات آتی ہے تو اس کی کوئی اہمیت ہمارے پاس نہیں رہتی۔ اصل میں قرآن کیا کہتا ہے دوستی اور دشمنی کے تعلق سے؟ دیکھیے، اگر ہم لوگ قرآن نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 56 دو آیتیں نکال کر دیکھیں گے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، مسلمانوں، تمہارا دوست خود اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ رکوع خشوع و خضوع سے کرنے والے ہیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ دوستی کے تعلق سے جو بات کہتا ہے، دوستی کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، یا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارا دوست خود اللہ ہے۔ پہلے تم دوستی اللہ سے کرو۔ دوست، ولی کسے کہتے ہیں؟ جو گہرا دوست ہو، گہری محبت جس سے ہو اسے دوست کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک ایمان والے کو سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونا ہے اور دوستی بھی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا رسول ہے، اللہ دوست ہے، پھر اس کے بعد اس کے رسول ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں۔ اس میں دوستی کا معیار اللہ تعالیٰ بتا دیا، تمہیں اگر اس دنیا میں کسی سے دوستی کرنا ہے تو سب سے پہلے اللہ سے اور اس کے رسول سے کرو، اس کے بعد ایمان والوں سے کرو۔ کون سے ایمان والے؟ کیسے ایمان والے؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، جو 5 ٹائم نماز پڑھنے والے ہیں، وہ ایمان والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دوستی کرو۔ آپ
اگر ایمان والوں کو جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، ایک اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اگر ان لوگوں کو چھوڑ کے مشرکوں سے اگر دوستی کرو گے، اگر تم مشرکوں سے دوستی کرو گے اور جو لوگ اللہ کے علاوہ مردوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، درگاہوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، ولیوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں، تعویذ لٹکاتے ہیں، گنڈے لٹکاتے ہیں، پیروں فقیروں کو مانتے ہیں، نیمبو اور ناریلوں پر ان کا بھروسہ ہے، ایسے تمام لوگ مشرک ہے۔ ایمان والوں کو چھوڑ کے اگر تم مشرکوں سے اگر دوستی کر رہے ہو تو اس آیت کے خلاف ہے۔ تمہاری دوستی سب سے پہلے ایمان والوں سے ہونا، اور ایمان والوں کی صفت بھی اللہ تعالیٰ بتائے۔ ایمان والوں میں ایمان والے تو وہ ہے جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک طرف نمازی 5 ٹائم نماز پڑھنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان سے آپ کو محبت ہونا، ان سے آپ سے دوستی ہونا، لیکن ان لوگوں کو چھوڑ کے بے نمازیوں سے، شرابیوں سے اگر تم دوستی کرو گے، اس قرآن کی آیت کے خلاف تم زندگی گزار رہے ہو۔ میرے بھائیوں، غور سے سنو اور توجہ کے ساتھ دیکھو تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ میرے بھائی، اللہ کے لیے غور کرو ان باتوں پر۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں سے دوستی کرے گا، وہی لوگ، وہی جماعت غالب آئے گی، یعنی تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی کامیاب ہو جاؤ گے جب اگر تم ایسی دوستی کریں گے تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ جیسی دوستی کرنے کا حکم دیا ویسے ہی دوستی نہیں کر کے اگر مشرکوں سے، بے نمازیوں سے دوستی کرو گے تو پھر کیسے غالب رہو گے؟ ذلیل ہو جاؤ گے۔ پھر اس کے بعد چلیے اگر ہم آگے بڑھاتے ہیں اپنے موضوع کو، اللہ تعالیٰ سورہ فتح میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر سخت ہے اور آپس میں نرم دل ہے، رحم دل ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر صحابہ کی صفت بتا رہا۔ صحابہ کیونکہ اللہ کا حکم ماننے والے تھے، قرآن کے مطابق عمل کرنے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے والے تھے، تو وہ صحابہ کا عمل بھی کیسا تھا؟ وہ جیسے ہی ایمان والے بن گئے تو جتنے بھی بے ایمان لوگ ہیں، جو مشرک لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ سخت رہتے تھے، ان سے محبت نہیں کرتے تھے، آپس میں رحم دل تھے، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ دیکھیے اگر اس کی مثالیں دیکھنا ہے آپ لوگوں کو، کئی مثالیں ہیں انشاءاللہ میں موضوع کے دوران آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لیکن چلو اب کیونکہ یہ آیت آئی، اسی آیت کی تفسیر میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اسی آیت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے آپ کچھ واقعات کو بھی ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ کیا بولا؟ صحابہ جو ہے کافروں کے مقابلے میں سخت ہے، لیکن آپس میں مسلمانوں سے نرم دل ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک اور آیت کو بھی سمجھو، چلو اس کے بعد اور بھی تفصیل سے میں واقعات رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان وأیدهم بروح منہ۔ دیکھو اب یہ بڑی اہم آیت ہے، ذرا غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ کیا بول رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہو، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کیا بہترین آیت ہے میرے بھائی، ذرا غور سے سنو، اپنے آپ کو اس آیت کے سامنے رکھ کے دیکھو، ٹٹولو، کیا ہم بھی ویسے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ پر اگر قیامت کے دن پر تم لوگوں کو ایمان ہے تو، یہاں پر بھی صحابہ کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا۔ صحابہ کیسے تھے معلوم ہے؟ کیونکہ صحابہ اللہ پر ایمان رکھنے والے اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے تھے، تو صحابہ کی صفت بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ لوگ، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہیں پائیں گے۔ صحابہ کیسے تھے؟
جب اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، تو ان لوگوں سے محبت نہیں کرتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب وہ اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کرنے والے کون؟ دوسرے لوگ نہیں، بلکہ اگر ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے ہی لوگ کیوں نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کے لیے ایمان لکھ دیا۔ بولا اصل ایمان والے تم تبھی بن سکتے، اصل سچے مومن اللہ کی نظر میں تم تبھی ہو سکتے جب اگر ہم صحابہ کے طریقے پر چلیں گے۔ تو صحابہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے تھے، بلکہ دوست نہیں، گاؤں والے نہیں، شہر والے نہیں، اگر ان کا باپ بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا ہے تو باپ سے بھی محبت نہیں کرتے تھے، پہلے ایمان والوں سے محبت کرتے تھے۔ بیٹے سے بھی وہ محبت نہیں کرتے تھے جو ایمان والوں سے کرتے تھے۔ ان کے کنبے قبیلے کے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، ان کا چاچا، تایا، ماموں، پھپھو، خالہ، کون بھی رہیں دے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں، رشتہ دار ہے ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، 5 ٹائم نماز پڑھنے والے، وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، ان لوگوں سے محبت کرتے تھے۔ دوسری طرف سگا باپ بھی کیوں نہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا، اس سے محبت نہیں کرتے تھے۔ یہ صحابہ کا ایمان ہے، صحابہ کی یہ صفت اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر دیا۔ میرے بھائیوں، اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کے اپنے ایمان کا جائزہ لو، اپنے ایمان کا، اپنے عمل کا جائزہ لو۔ کیا اس قرآن کی آیت کے مطابق ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں؟ کیا اس قرآن کی آیت کے مطابق ہماری زندگیاں گزر رہی ہے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا۔ اب میں وہ مثالیں بھی دوں گا میں آپ لوگوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے تھے؟ ایک طرف سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کی بات ہو رہی یہاں پر، سگی ماں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیے، مسلمان بن گئے۔ ماں کو معلوم ہوا، گھر کو آتے ہی کیا دیکھتے؟ ماں گرم ریت پہ، عرب کے گرم ریتی پہ، دھوپ میں باہر گھر کے سامنے دروازے پہ لیٹی ہوئی ہے، اور بول رہی اے سعد اب میں تجھے گھر کے اندر نہیں آنے دوں گی، میں یہیں پر دروازے پر بغیر کھائے بغیر پیے ایسے ہی گرم دھوپ میں لیٹ کے بھوکی پیاسی مر جاؤں گی۔ کیوں؟ کیونکہ تو مسلمان بن گیا، کیونکہ تو ایمان والا بن گیا، کیونکہ تو اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر زندگی گزارنے کی بات کر رہا ہے۔ تو باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیا، ہمارے خاندان والے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے امام، ہمارے پہلے سے کرتے ہوئے آتے سو طریقوں کو چھوڑ کے تو قرآن حدیث کی بات، تو اللہ رسول کی بات ماننے کی، تو اسلام قبول کر لے کے، تو کلمہ پڑھ لے کے گھر میں آیا۔ دیکھ اب جب تک تو توبہ نہیں کریں گا، جب تک تو اسلام نہیں چھوڑیں گا، واپس تو باپ دادا کے طریقے پر جب تک نہیں آئیں گا، تب تک میں نہ کھانا کھاتی، نہ پانی پیتی، نہ یہاں سے اڑتی۔ اب میرے مرنے کے بعد لوگ بولیں گے تجھے ماں کا قاتل ہے، دیکھو ماں کو مار دیا، ماں کا قاتل بن گیا، بلکہ لوگ تجھے تانے دیں گے، اب بول کیا کرتا؟ میرے بھائی ذرا غور سے سنو، ذرا غور سے سنو، یہاں پر ایک طرف سگی ماں ہے، دوسری طرف اللہ کے رسول ہے، ایک طرف باپ دادا کا دین ہے، ایک طرف باپ دادا کے طریقے ہیں، دوسری طرف نبی کا بتلایا ہوا طریقہ ہے، اسلام ہے۔ اب کیا کریں؟ ہمارے جیسے ہوتے تو ہم کیا کرتے میرے بھائی؟ ہم خاندانوں کو پکڑ کے لٹک کے، آج ہم لوگ ہمارے نزدیک ایمان کی اہمیت نہیں ہے لیکن خاندان کی اہمیت ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول کے طریقے کی اہمیت نہیں ہے لیکن باپ دادا کے رسم و رواجوں کی آج ہمارے پاس اہمیت ہے۔ آج اللہ رسول کے دین کو چھوڑ دے کے، اللہ رسول کے طریقے کو چھوڑ کے، سنتوں کو چھوڑ دے کے ہم لوگ بدعتوں کی محفلوں میں، رسموں میں، رواجوں میں، شادیوں میں، ہر وہ طریقے پہ غلط کاموں میں چلے جاتے۔ لیکن یہاں پر ایک طرف ماں بول رہی، ماں میں مر جاتی بیٹا، میں مر جاتی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچے کیا کرنا، بول کے اللہ کے رسول کے پاس واپس بھی نہیں گئے۔ کیا کرنا اللہ کے رسول، میری ماں ایسا بول رہی، میرے پاس بہت پریشانی ہے، بہت ٹینشن ہے، اب کیا کروں، نہیں بولے۔ سعد کیا جواب دیے معلوم ہے؟ ماں تو ایک ہے، امی تو بول رہی نا،
امی تم بول رہے نا کہ میں کھانا نہیں کھاتی پانی نہیں پیتی مر جاتی بول کے، امی تم تو ایک ہے جی، تمہارے جیسے 100 امیاں بھی میرے ہوتے، تمہاری جیسی 100 مائیں ہوتی، 100 کی 100 مائیں بھی میرے سامنے آ کے یہی بولتی، میرے آنکھوں کے سامنے 100 ماؤں کو مرتے ہوئے تڑپ کے، بھوک سے پیاس سے تڑپ کے مرتے ہوئے میں دیکھ لیتا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کو میں نہیں چھوڑتا بولے۔ یہ صحابہ کا ایمان، یہ صحابہ کا ایمان۔ نوجوان ساتھیو، کدھر جا رہا تمہارا ایمان؟ ذرا غور کرو، کس کے آگے، کون سے دوستیوں کے آگے تم لوگ ایمان والوں کو چھوڑ کے مشرکوں سے دوستیاں کر بیٹھے؟ کون سے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ عمل کرنے والوں کو چھوڑ کے مشرکوں کے طریقوں پر ان لوگوں سے دوستیاں کرتے ہوئے بگڑنے کی باتیں کر رہے ہیں؟ بگڑتے ہوئے ماحول کو ہم آج دیکھ رہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، کہاں ہے ایمان ہمارا؟ خالی آ کے جمعہ کو جمعہ نماز پڑھ لینا، کبھی ٹائم ملے جب آ کے جھکنا نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت منہج سلف صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ مشرکوں سے بھی دوستیاں رکھو، مشرکوں کے طریقے پہ بھی زندگیاں گزارو، مشرکوں کے تیوہار بھی مناؤ، مشرکوں کے عیداں بھی مناؤ، مشرکوں کے ساتھ رسم و رواجوں میں بھی شامل ہو جاؤ، اور دوسری طرف آ کے خالی نماز پڑھ لے کے چلے جاؤ۔ یہ خالی رفع الیدین کا مسئلہ نہیں ہوتا میرے بھائی، خالی آمین کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہمارا اختلاف ایمان کا ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے۔ ہم قرآن کی بنیاد پر، ہم اللہ کے رسول کے سنت کی بنیاد پر ہمارا منہج الگ کرے سو ہے۔ میرے بھائیوں، کون سے طریقے پہ، میری ماں بہنوں آپ بھی ذرا سوچنا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا ہے، آج ہمارا ایمان کیسا ہو گیا، ذرا غور کرو۔ پھر اس کے بعد اگر میں بتاؤں آپ لوگوں کا، ایسے واقعات بہت سارے واقعات ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اس کے علاوہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، ام سلیم کا واقعہ، کتنے واقعات سناؤں۔ خواتین سن رہی ہیں تو ایک بات یاد رکھو، ام سلیم بھی کیسی تھی۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان قبول کر لی، جب ایمان لے آئی، اسلام قبول کر لی، کلمہ پڑھ لی، شوہر مشرک ہے، شوہر ابھی بھی مشرک ہے، گھر میں چھوٹا بچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جب کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے بچے کو بٹھا کے کلمہ پڑھا رہی تھی، توتلی زبان سے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے تھے، ماں سکھا رہی تھی، بیٹا بول لا الہ الا اللہ، بیٹا بول لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کلمہ پڑھا رہی تھی۔ شوہر آیا، دیکھا، اے ام سلیم تو تو گمراہ ہو گئی، تو تو اسلام میں چلے گی۔ مطلب مشرک کے نظر میں ایمان والے گمراہ ہی نظر آتے، مشرکوں کے نظر میں قرآن و سنت پر عمل کرنے والے گمراہ نظر آتے۔ اس زمانے میں بھی ان کا شوہر وہی سوچا، ارے میری بیوی بگڑ گئی، میرے بچے کو بھی بگاڑ دے رہی، انہیں کلمہ پڑھا رہی۔ غصے میں آیا، گھر سے نکل گیا، کدھر بھاگ گیا پتہ نہیں، وہیں پر مر گیا۔ ارے شوہر کو چھوڑنا پسند کر لی، لیکن ایمان کو چھوڑنا پسند نہیں کری۔ وہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ ام سلیم تھی۔ شوہر مر گیا کوئی بات نہیں، شوہر گھر چھوڑ کے چلے گیا کوئی بات نہیں، ایمان نہیں چھوڑوں گی، یہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنے واقعات سناؤں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ لے لو، ان کے بیٹے عبد الرحمن ایمان نہیں لائے تھے، جنگ بدر میں باپ بیٹے کا سامنا ہوا، بہت دنوں کے بعد ایک مرتبہ بعد میں جب وہ ایمان لائے، عبد الرحمن ابا سے بول رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابا جنگ بدر میں میری تلوار کے نیچے تمہاری گردن کئی مرتبہ آئی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بول رہا، مسلمان بننے کے بعد، جنگ میں میرے تلوار کے نیچے کئی مرتبہ تمہاری گردن آئی تھی، میں چاہتا تو گردن اڑا دیتا تھا، لیکن تم میرے ابا ہے بول کے چھوڑ دیا۔ بولا ابا ہے بول کے چھوڑ دیا، کیونکہ ابو بکر مسلمان بنے تھے، جنگ بدر میں بیٹا مشرکوں کی طرف سے آیا تھا، باپ بیٹے لڑ رہے، تو بعد کا واقعہ ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ابا بول کے چھوڑ دیا، نہیں تو کب کی گردن اڑا دیتا تھا، ابا تم میرے ابا ہے بول کے چھوڑ دیا۔ قربان جاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر، کیا جواب دیے معلوم ہے؟ بیٹا تو ابا سمجھ کے چھوڑ دیا، اچھا ہوا میری تلوار کے نیچے تیری گردن نہیں آئی، اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن آتی تھی نا، بیٹا نہیں سمجھتا تھا اللہ کا دشمن مشرک ہے بول کے کاٹ کے پھینک دیتا تھا، تو مشرک اللہ کا دشمن ہے بول کے کاٹ کے پھینک دیتا تھا، بیٹا بول کے نہیں سوچتا تھا تو چھوڑ دیا ہوں گا میرے کو باپ بول کے، لیکن میں نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ ایمان تھا۔ اللہ کے رسول سے جو محبت، اللہ سے جو محبت،
اللہ کے دین سے جو محبت تھی ہمارے صحابہ کو، مشرکوں سے ویسی محبت نہیں تھی، مشرکوں سے نفرت تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ان کو کامیابی دیا میرے بھائی، اسی لیے کامیابی دیا. شرک کے معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے تھے. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے آج ہم لوگوں کو خاندانوں کی محبت، باپ دادا کی محبت، یہ محبت اسلام میں جائز نہیں ہے. اگر دیکھو اچھے اخلاق سے پیش آنا گناہ نہیں ہے، اچھے اخلاق سے رہو. دوستی اگر وہ اچھے ہیں تو آپ بھی اچھے اخلاق سے رہو اور دوستی کرو، لیکن دوستی کرنے کی نیت آپ کی یہ ہو کہ میں ایک نہ ایک دن اس کو قرآن و سنت کی بات بولوں گا، حق بات بولوں گا، ایک دن نہیں بار بار بولوں گا، اسے سمجھاؤں گا اور ہر موقع پہ ہر دن اسے یہی بات کروں گا کہ میں اسے قرآن و سنت کی تعلیم دے کر حق کیا ہے صحیح کیا ہے بتاؤں گا، دعوت دوں گا. ایک نہ ایک دن وہ انشاءاللہ سدھر کے آ جائے گا. اگر یہ نیت بھی ہے اور یہ عمل بھی ہے تو پھر اس کے ساتھ دوستی کرنا جائز ہے، ورنہ پھر دوستی جائز نہیں ہے. آج ہم کیا بولتے؟ ہاں بھائی ہماری نیت ہے، سمجھاتے. کب سمجھاتے؟ 10 سال ہو گیا سمجھاتے سمجھاتے. کتنی مرتبہ بولے، کتنی مرتبہ بولے اپنے دوستوں کے سامنے، کتنی مرتبہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے بولے، کتنی مرتبہ جا کے یہ تعویذ پہننا غلط ہے، درگاہ کے پاس جانا غلط ہے، یہ اماموں کی تقلید کرنا غلط ہے، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پہ چلنا. دیکھو حدیث کے یہ کتابیں ہیں جو صحیح ہے، یہ عمل ہے جو ہم عمل کر رہے ہیں. کبھی کسی کو جا کے کتاب دیے؟ کبھی کسی کو جا کے دعوت دیا؟ ارے کہاں سے دعوت دیتے جی، کہاں سے دعوت دیتے؟ کھانے کے دعوت ہیں تو برابر دیتے، برابر جاتے، لیکن دین کی دعوت کتنا دیے؟ کہاں سے دیتے دعوت؟ خود ہمارے کو نہیں معلوم. آج ہمارے پاس خود آج تک علم نہیں ہے. ایک قرآن کی آیت ہم لوگوں کو سمجھانے نہیں آتا شرک پر، ایک قرآن کی آیت بدعت پر ہم لوگ نہیں سمجھا سکتے، تعویذ گنڈوں پر ایک حدیث ہم کسی کو بتا نہیں سکتے. ہمارا علم ہم خود ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے پاس خود علم نہیں ہے، ہم دوسروں کو کہاں سمجھاتے؟ تو پھر دوستیاں کیسے جائز ہوئی؟ جب تم کسی کو حق بات بتا ہی نہیں سکتے تو پھر اس کے ساتھ دوستی کرنا کیسے جائز ہو گیا میرے بھائی؟ اللہ کے لیے غور کرو، یہ بہت بڑی غلطی ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ ہر آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوستی کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کے دوستی کرو، کیونکہ آدمی دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست جیسے ہوتا ویسے ہی اس کا دوست بدل جاتا ہے. اللہ کے رسول مثال بھی دے کے سمجھائے. اگر لوہار سے تم دوستی کرو گے، لوہار لوہے کا کام کرنے والا، لوہا گرم کرتا، لوہار سے دوستی کرے تو اس کی بھٹی میں چلے گئے تو تمہارے کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کی بھٹی کی گرمی تمہارے کو آ کے لگتی، یا کوئی آگ کی چنگاری آ کے تمہارے کپڑے کو جلا دیتی. یہ لوہار سے دوستی کرنا ہے. اور دوسری طرف تم اگر ایک خوشبو بیچنے والے، عطر بیچنے والے سے دوستی کرو گے تو تم جب اس کی دکان میں جا کے بیٹھو گے، کبھی یا تو وہ فری میں آپ کو عطر دے دے گا، خوشبو دے دے گا. اگر فری میں نہیں بھی دیا تو جتنی دیر اس کی دکان میں بیٹھو گے اتنی دیر خوشبو تو تمہارے کو محسوس ہوتی نا. اللہ کے رسول مثال دے کے سمجھائے. اس لیے لوہار سے دوستی مت کرو، خوشبو بیچنے والے سے دوستی کرو، جس سے تمہارا فائدہ ہوگا، تمہارے ایمان کا فائدہ ہوگا. ایسے لوگوں سے دوستی کرو. تم لوہاروں سے دوستی کر رہے ہو تو وہ تمہارے کپڑوں کو بھی جلا دے گا، تمہارے کو ہمیشہ تکلیف ہی دے گا. لوہار سے دوستی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں. میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی اتنی بہترین باتیں ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بہترین قرآن کی آیتیں، پھر بھی ہمارا عمل کیسا ہے؟ پھر ہمارے دلوں میں محبت کس سے ہیں؟ پھر بھی ہماری دوستیاں کس سے ہیں؟ اپنے آپ سے سوال کرنا میرے بھائیوں. اس کے علاوہ اگر ہم لوگ دیکھیں گے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، کیسے ایمان والے تھے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی. ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی. ابو سفیان ابھی بھی مکے کے مشرکوں میں ہی ہے، مشرکوں کے سردار ہے، اسلام کے دشمن ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آئے، یعنی اپنی بیٹی کے گھر کو آئے.
مشرکوں کے طرف ہی ہیں، ابھی اسلام نہیں لائے، لیکن بیٹی سے مل کے جانے کی غرض سے یا کسی اور کام سے اپنی بیٹی کے گھر کو آئے۔ جیسے ہی گھر میں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو بچھا ہوا تھا وہاں پر بیٹھنے کی کوشش کرے، بیٹی جاتی ہے فوراً بستر نکال کے پھینک دیتی ہے، بستر اٹھا کے پھینک دیتی، بستر کھینچ دیتی، بچھا ہوا بستر نکال کے پھینک دیتی، اپنے سگے باپ کو بیٹھنے نہیں دیتی۔ باپ ابو سفیان پوچھتے، بیٹا تو ایسا کیوں کری؟ بولتے ہیں کہ تم ابھی بھی مشرک کے مشرک ہو، تم شرک کرنے والے ہو، تم اس لائق نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ بیٹھو، بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ہے میرے گھر میں تمہارے لیے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان، میرے بھائیوں کیا ایمان ہے ہمارا، کیا ایمان ہے ہمارا، اپنے آپ سے سوال کرنا۔ اگر مال کی محبت، چلو یہ سب تو خاندانوں کی محبت ہے، مال کی محبت، صہیب رومی معلوم ہے؟ کبھی پڑھو، کبھی انشاءاللہ موقع ملے تو بتاؤں گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی تلاش میں کہاں سے نکلے، روم سے ڈھونڈتے 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 آخر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اسلام لائے، اسلام قبول کر لیے، مسلمان بنے، مکہ میں رہے، خوب اللہ تعالیٰ مال دیا، خوب برکت دیا، بہت اچھے مالدار بنے۔ جب مدینہ جانے لگے، ہجرت کر کے مدینہ کو جانے لگے، مکے کے مشرک آئے اور بولنے لگے، اے صہیب تم جب مکہ آئے تو خالی ہاتھ آئے تھے، تم جب مکہ آئے تھے تو خالی ہاتھ آئے تھے، مکہ آنے کے بعد پیسے کمائے۔ حالانکہ مکے کے مشرک دیے سو کوئی مال نہیں تھا، کوئی پراپرٹی مل کے جمائے سو نہیں تھی، کوئی پلاٹ نہیں تھا، کوئی زمین نہیں تھا، کوئی انہوں سپورٹ کرے سو نہیں تھے۔ اللہ برکت دیا، انہوں محنت کرے بس، کیونکہ تم ہمارے شہر میں آ کے کما لیے نا تو وہ مال پورا ہمارا ہے، اگر تم جانا چاہ رہے تو چلے جاؤ، لیکن ہم تمہاری پراپرٹی نہیں دیں گے، نہیں تو تمہیں بھی جانے نہیں دیں گے بول کے پکڑ لیے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچے، اے مشرکو تمہارے لیے اگر مال ہی اہم ہے، تمہارے لیے میری پراپرٹی اگر اہم ہے، تمہارے کو اگر میری پراپرٹی دینے سے تم مجھے چھوڑ دو گے تو میرے پاس میری پراپرٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، جاؤ اتنے سال جو بھی کمایا، زمین جائیداد سونا چاندی کچھ بھی ہے سب لے لو۔ سب کے سب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے مشرکوں کے حوالے کر دیے اور سیدھا نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ ہجرت کرتے ہوئے۔ یہ ہمارے صحابہ، کتنے صحابہ ایسے چلے گئے میرے بھائی، کتنے صحابہ ایسے چلے گئے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے نا، کئی صحابہ۔ مکہ ایک شہر ہے جہاں بچپن سے پورے خاندانوں کے ساتھ ان کی زندگیاں وہیں پر گزری، وہیں پر پیدا ہوئے، وہیں پر پلے، وہیں پر بڑے، ان کے باپ دادا کے پراپرٹیاں تھیں، گھران تھے، سب کچھ تھے، ارے ان کے ذات کے تھے بھائی، ان کے اپنی ذاتی پراپرٹیاں پوری مکہ میں تھی۔ لیکن مکے کے مشرک جب ستا رہے، اللہ کے رسول ہجرت کرو چلو بول کے بولے، اللہ کے رسول کی محبت میں، اللہ کی محبت میں 450 کلومیٹر پیدل چلے گئے۔ کوئی صحابی ساتھ میں پراپرٹیاں لے کے نہیں گئے، کوئی صحابی ارے میں کمائے سو ہیں، میرے بابا کی پراپرٹی ہے، میرے دادا کی پراپرٹی ہے، میرے ابا بنائے سو گھر ہے، میں بنائے سو گھر ہے، میں گھر میں رہتا ہوں لیکن میں مدینہ نہیں جاتا ہوں بول کے نہیں سوچے، پراپرٹیوں کے لیے جھگڑے نہیں کرے۔ صحابہ کے پاس ایمان اصل تھا، میرے لیے میرے نبی چاہیے، میرے نبی کی محبت میں میں سب کچھ چھوڑ دیتا ہوں بول کے نکلے، لیکن پراپرٹیوں کے لیے اپنے ایمان کو نہیں چھوڑے۔ میرے بھائیوں، کافروں مشرکوں کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی بات نہیں کرے، ان مشرکوں کے ساتھ میں دوستی کر لیتا ہوں، چلو جی تھوڑا بہت کمپرومائز کر لیں گے، تھوڑی پراپرٹی تمہارے کو، تھوڑی میرے کو، تھوڑا تمہارا عمل میرے ساتھ، میرا عمل تمہارے ساتھ، کچھ بھی نہیں، ارے لے لیے تو لے لو، تم سب کے سب مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بول رہا؟ انما المشرکون نجس۔ نجس کس کو بولتے معلوم ہے؟ گندی چیز۔ اس کائنات میں سب سے گندی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نجس بولتے ہیں اس کو۔ مشرک کو اللہ تعالیٰ بولا مشرک نجس ہوتا ہے، مطلب گٹر کی گندگی میں، نالیوں میں رینگنے والا گندا نالی کا کیڑا رہتا نا، اس سے بھی گندی چیز اگر کوئی ہے تو وہ نجس بولتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اللہ کی نظر میں سب سے گندا مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی صفتیں دوسروں کے اندر سمجھتا ہے، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتا ہے، یہ مشرک گندا اور نجس ہے۔ ایسے مشرکوں کے ساتھ ہماری کیا دوستی؟ اگر مشرک پراپرٹیاں کھینچ لیا تو کھینچ لیا،
ہمارے لیے ہمارے نبی کافی ہے، بلکہ ہمارے صحابہ پورے پراپرٹیاں چھوڑ دے کہ مدینہ کو اکیلے چلے گئے۔ میرے بھائی، ایمان بچائے، ایمان بچائے۔ یہ ایمان بچانے کا نتیجہ کیا ہوا؟ 10 سال گزرا کہ نہیں، پورا مدینہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں، پورا مکہ مسلمانوں کے ہاتھوں میں، کچھ 10-12 سال گزرے کہ نہیں، پوری دنیا میں آدھی سلطنت مسلمانوں کی۔ کیسے ملی یہ فتح؟ کیسے ملی یہ فتح؟ یہ جنگوں کو جیتنا کیسا ہوا؟ کمپرومائز سے نہیں چلتا، ایمان میں کمپرومائز نہیں چلتا، ایمان میں کسی کے ساتھ سمجھوتا نہیں چلتا۔ ہم ایمان والے ہیں تو ایمان والے ہیں، بس تم مشرک ہے تو مشرک ہے، تمہارے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں، ہم الگ ہے تم الگ ہے، تبھی جا کے پھر فتح ہوگا، تبھی جا کے ہماری ہر جگہ کامیابی ہوگی۔ میرے بھائی، یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ اگر میں اسے بتاؤں، کتنے واقعات بتاؤں میں آپ لوگوں کو، میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے ہم سب کو۔ ان تمام حدیثوں پر، ان تمام باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے دشمنی کی، اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے روکا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تمہارا ایمان کمپلیٹ کب ہوگا؟ کب ایمان والے بنتے؟ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تمہارا دینا، تمہارا لینا، تمہاری دوستی، تمہاری دشمنی، تمہاری محبت، تمہاری نفرتیں صرف اللہ کے لیے ہونا۔ کسی سے محبت کر رہے اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کر رہے اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دے رہے بھی اللہ کے لیے، کسی سے کچھ لے رہے بھی تو اللہ کے لیے لینا۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے میرے بھائیوں۔ ایک ایمان والا جب ایمان میں مضبوط ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں دیتا۔ کوئی اگر فقیر بھی مانگنے کے لیے آتا نا، اس کو 10 روپے بھی نہیں دینا دل بولتا، کیونکہ ہم لوگ الحمدللہ، ہم لوگ جب اہل حدیث بنے تھے، ہم شروعات میں توصیف الرحمان اور معراج ربانی کے کیسٹس اور ان کے بیانات سن کے ہم اہل حدیث بنے تھے، اس لیے الحمدللہ ان کی باتیں مرے تک ہم کو یاد رہتی۔ انہوں دیے سو وہ جذبہ، انہوں بولے سو وہ باتیں ہمارے دماغوں میں فیڈ ہو کے ہیں، اسی جذبے کے ساتھ الحمدللہ آج تک ہم عمل کرتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے ان علماء نے جو بیانوں میں کہا، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے لینا۔ اگر تمہارے سامنے کوئی فقیر بھی آ کے مانگ رہا، کوئی فقیر بھی آ کے مانگ رہا، لیکن وہ اللہ کے نام پر نہیں مانگ رہا، کسی بابا کے نام پر مانگ رہا۔ آج آتے نا بہت سارے، وہ لال پیلے ہرے کپڑے ڈال لے کے، وہ پورے کیا کی لٹکا لیتے ہوئے، تسبیحاں گنتے ہوئے، یہ بابا کے نام پہ دے دے، وہ بابا کے نام پہ دے دے بول کے۔ تو اس وقت ہم سنے تھے 10-12 سال پہلے، ایسے مشرک کو 1 روپیہ دینا بھی جائز نہیں ہے بول کے، کیونکہ انہیں اللہ کے لیے نہیں مانگ رہا، اللہ کے نام پہ نہیں مانگ رہا۔ تو جو اللہ کے نام پہ نہیں مانگتا، اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دینا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، سنتوں کا مذاق اڑانے والے، بدعتیں کرنے والے، اللہ کے قرآن کی آیتوں کی مخالفت کرتے ہوئے زندگیاں گزارنے والے، ان کو تم دینے کی بات کیسا سوچتے؟ ان کے ہاتھوں سے کچھ لینے کی بات کیسا سوچتے؟ کہاں چلے گئے غیرت؟ کہاں چلے گیا ہمارا ایمان؟ کیسی دوستیاں ہو رہی میرے بھائیوں؟ یہ دنیا کی دوستیاں یہ کام آنے والی نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آخر میں آپ کو ایک آیت بھی رکھوں گا، ویسے ٹائم بھی ختم ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھو ان تمام چیزوں پر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میری امت میں جاہلیت کی 4 باتیں ایسی ہیں جنہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ جاہلیت کی باتیں ہیں 4 جو نہیں چھوڑیں گے، بولے اللہ کے رسول۔ وہ جاہلیت کی بات، غلیظ یعنی گندی باتیں ہیں، جہالت کی بات ہے، وہ چھوڑنا ہوگا ہم کو، لیکن کچھ لوگ نہیں چھوڑیں گے، ورنہ جو نہیں چھوڑیں گے وہ تو گناہ گار ہوں گے۔ وہ کون سے 4 باتیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسب نسب پر فخر، دوسروں کے نسب پر تانا دینا، ستاروں سے بارش حاصل کرنا، اور میت پر نوحہ کرنا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ حسب نسب پہ اگر فخر کر رہے اور دوسروں کے نسب پر اگر تانا دے رہے، ہٹ میں فلاں خاندان کا، میرا یہ خاندان، میرے باپ دادا یہ، میرے خاندان کا یہ، تو کون سے خاندان کا؟ تیرا کیا خاندان ہے؟ خاندانوں سے محبت ایمان کی محبت نہیں ہے، خاندانوں سے محبت ہے، اللہ رسول سے محبت نہیں ہے۔ نمازی ہے دوسری طرف، غریب ہیں، اس کے خاندان کا پتہ نہیں ہے، وہ تمہارے گاؤں کا نہیں ہے، تمہارے شہر کا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ محبت زیادہ کرنا ہے بنسبت تمہارا کتنا بھی بڑا خاندان کا، قریبی کتنا بھی اچھا آدمی ہو۔ یہ حدیث
یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، کتنی آیتیں میں آپ لوگوں کو بتاؤں، کتنی قرآن کی آیتیں میں آپ لوگوں کو سناؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں، اللہ اخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ نوجوانوں، آپ لوگوں کے لیے بڑا میسج ہے اس میں، قیامت کے دن تمہارے پورے دوست دشمن بن جائیں گے، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ کون سا دوست؟ جو دنیا میں پیسوں سے تمہارے کو محبت ہوئی ہوں گی، دوستی ہوں گی، تمہارے کو کچھ سپورٹ کرا، کچھ لین دین ہوا، کھیل کی وجہ سے محبت، خاندان کی وجہ سے محبت، اور بھی کسی چیز کی وجہ سے تمہارا دوست تھا، لیکن وہ دوست نمازی نہیں تھا، وہ دوست قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والا نہیں تھا، وہ دوست مشرک تھا، وہ دوست تعویذاں لٹکانے والا تھا، وہ دوست بدعتیں کرنے والا تھا، وہ دوست شرابی تھا، لیکن میرا دوست ہے بلکہ تم دنیا میں اس کے ساتھ محبت کرے، کل قیامت کے دن وہ دوست تمہارا دشمن بن جائیں گا۔ اللہ تعالیٰ سے بولیں گا، اللہ انہیں مجھے حق نہیں بتایا، میرے ساتھ دوستی کرا، لیکن ایک دن بھی صحیح بات نہیں بولا، دشمن بن جائیں گا۔ اگر تم کل قیامت کے دن اس سے کچھ مدد مانگیں گے، وہ کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آخر میں کیا بول رہا؟ الا المتقون، سوائے متقیوں کے، مطلب جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، وہ لوگ ایک دوسرے سے کام آئیں گے۔ اگر ان سے تم محبت کرے، ان سے دوستی کرے، کل قیامت کے دن بولیں گے، اللہ یہ توحید پرست تھا، کچھ گناہ کرا ہوں گا، لیکن اللہ قرآن و سنت کے مطابق عمل کرا تھا، انہیں شرک نہیں کرا تھا، انہیں بدعت نہیں کرا تھا، اللہ میرے دوست کو بھی بچا لے، یہ دوستی کام آئے گی۔ لیکن تم ایمان والوں کو چھوڑ کے، نوجوانوں، جو دنیا میں تم مشرکوں سے دوستیاں کرو گے، گناہ گاروں سے دوستیاں کرو گے، بدعتیوں سے دوستیاں کرو گے، یہ کل قیامت کے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ آخری بات یاد آئی مجھے، ہماری دوستی، ہماری دشمنی کیونکہ اللہ کے لیے ہونا، پراپرٹیوں کے لیے دشمنی نہیں، خاندانوں کے لیے دشمنی نہیں، شادیوں کے لیے دشمنی نہیں، انہیں یہ دیا انہیں وہ نہیں دیا، انہیں یہ گالیاں دیا انہیں وہ گالیاں دیا، میری عورت کو یہ گالیاں دیا، میرے مرد کو یہ گالیاں دیا، اس کی وجہ سے دشمنی نہیں۔ کیوں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ایمان والے تھے، ایک جنگ میں ایک دشمن کو گرا دیے، دشمن لڑتے دشمن نیچے گر گیا، بس تلوار اٹھا کے اس کو مارنا ہی کافی تھا، گردن پہ ایک مار دیتے ختم ہو جاتا تھا۔ گرنے کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مارنے کے لیے تلوار اٹھائے، وہ تھوک دیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ کیا کرا؟ صرف تھوکا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو چھوڑ دے کے پیچھے واپس چلے گئے۔ بعد میں پوچھا گیا، ارے وہ تو تمہارے ہاتھوں میں آ گیا تھا، موقع بھی مل گیا تھا، اللہ کا دشمن بھی تھا، مارنے ہی والے تھے، تم کیوں چھوڑ دیے؟ اس لیے چھوڑ دیا، آخری لمحے میں اس نے میرے اوپر تھوکا، اب اگر میں اس کو مارتا تو شاید اس کے تھوکنے کی وجہ سے میں مارا ہوں گا، میری نیت خراب ہو جائے گی، یعنی یہ ذاتی دشمنی ہو جائے گی۔ اب تک میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، کیونکہ اب انہیں تھوکا بلکہ اگر مار دیے تو یہ میری ذاتی دشمنی ہو جاتی، اس لیے اس کو میں چھوڑ دیا۔ ذاتی دشمنی سے لڑنا نہیں ہے، میرے کو لڑنا بھی ہے تو اللہ کے لیے لڑنا ہے، دوستی بھی اللہ کے لیے کرنا ہے، دشمنی بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا۔ میرے بھائیو، اللہ کے لیے غور کرو، یہ دوستی اور دشمنی بڑی اہم چیز ہے۔ اگر اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی تو میرے بھائیو ہمارے لیے بڑی کامیابی ہے، لیکن اگر یہ تمام چیزیں چھوڑ کے ہم جیسے کہ ویسے زندگیاں گزاریں گے تو اس کے برے اثرات ہماری زندگی پہ ہوں گے، بہت برے اثرات ہوں گے۔ اللہ کے لیے سمجھو، عمل کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب فرما۔ اللہ صرف تیری رضا کے لیے دوستی کرنے اور تیرے ہی لیے دشمنی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ ہمارے ایمان کو مضبوط کر میرے مالک۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔